اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا تیسرا سبق جی، کتاب فارسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ اور اس کی قسمیں جی۔ کتاب کون سی ہے جی؟ کتاب فارسی تے لکھنے والے کورن مفتی محمد اشرف القادری، رینا احسان، علیقہ۔ اچھا یہ علیقہ کہاں ہے نا؟ پتہ ہے پنجابی لفظ ہے ہاں؟ کوئی چیز لکھی ہو کتاب پہ اور آپ کو سمجھ نہ ہو، لیکن آپ کو اسی طرح لکھ لیں، اس کو کہتے ہیں علیقنا، نقل اتارنا۔ پنجابی میں علیقنا کہتے ہیں لوگ۔ آپ جیسے ینگ لوگ ہوتے ہیں نا، اس عمر میں آپ کو خاص قسم کے تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر آپ کسی سے لینے سے شرماتے ہیں، تو پھر جہاں سے ملتا ہے نا وہاں سے لکھ لیتے ہیں خود، پتہ چلتا کوئی نہیں ہوتا نہ اس کی اہمیت کا، نہ بس جو ادھر لکھا ہے وہ پڑھ کے کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کے پیچھے نہیں فال بنا ہوتا تو آنکھیں بند کر کے اس طرح کہتے ہیں میری شادی ہو سی نہ ہو سی، ہو سی نہ ہو سی، 8 ہو سی، 8ویں مہینے چ وہ سوچنا رہنا 8واں لگ میں نہ بتا نہ بات فال کرنا میں کیوں شیراز خانہ تمہیں ٹک رہنا نا میری چھٹی ہو سی میری بستی ہو سی کہ نہ ہو سی نہ ہو سی، ہاں فال کرنے رہنا جا کو۔ تو یہ علیقنا اس کو کہتے ہیں جی، جو بھی شہر سے کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا تعویذ دینے کے لیے، وہ علیقتے ہیں، انہیں پتہ نہیں، اجازت بھی نہیں ہوتی۔ جملہ اور اس کی قسمیں۔ جملہ وہ مرکب ہے جس سے کوئی خبر یا طلب وغیرہ معلوم ہو۔ اگر ایسا جملہ ہے جس سے خبر طلب معلوم نہیں ہو رہی ہو تو وہ بھی جملہ تو ہوگا، لیکن کون سا ہوگا؟ مرکب غیر مفید۔ جس سے کوئی معلوم ہو وہ مرکب مفید ہوگا۔ اور جس سے کوئی خبر طلب معلوم ہو اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام بولو نا، کیوں ہو گیا؟ اور ایسے جملے کو کلام بھی کہتے ہیں۔ کلمہ ایک لفظ، بہت سارے لفظ ملے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کلام۔ کلام بھی جملہ ہی ہے، ہی کے نام ہے، یعنی مرکب تام بھی جملہ کا نام ہے اور کلام بھی جملے کا۔ تو 3 نام آپ کو پتہ چل گئے۔ ایک اگر کوئی بولے میں یہ جملہ، آج کل جو واعظین ہیں نا، واعظین یا مقررین یا مبلغین بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کو، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ دین لگا، یہ جڑا جملہ میں تساں دیتا وہ جملے ہی دینا رہا، کیونکہ اس کو اور تو ہونا کچھ نہیں، تو وہ جملے دیتے ہیں پھر۔ تو واعظین کہتے ہیں، واعظ کی جمع ہے، واعظ نصیحت کرنے والے بندے کو کہتے ہیں، اور مبلغ تبلیغ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مقرر تقریر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں جو ہیں یہ اگر علم والے ہوں نا تو کیا بات ہے۔ جس طرح ایک بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ لکھتا ہے، اس کو ہم علیقنا کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں مقررین واعظین اکثر کوئی ویڈیو سن کے، کوئی کیسٹ سن کے، کوئی کسی کی تقریر سن کے یاد کر لیتے ہیں، آگے بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں کو پوچھو بھی حضرت صاحب کتنے لکھا ہوا اے پھر انشاءاللہ ہوں تو میں مصروف ہوں، دوئی تقریر تو میں باشر صاحب آخر ابھی تو میں آپ کو پتہ نہیں مصروف، بعد میں رابطہ کرو، پھر نمبر بند کر دیتے کیونکہ کٹ کے بات میں کھانا ہوگا نا۔ تو یہ کوئی آپ کو کہے کہ جملہ میں جو کلام کر رہا تھا تو وہ بھی جملہ ہی ہے جی۔ تیسرا نام کیا ہے؟ مرکب تام سے کیا مراد ہے تو آپ جملہ لکھ، ٹھیک ہو گیا؟
جملہ کے ضروری اجزاء، اجزاء کس کی جمع ہے؟ شہاب الدین، قاضی شہاب الدین، جز کی، یہ ذرا تھوڑا آہستہ بولتے ہیں فقیر آدمی، ان کو آپ ذرا دھیان سے سنا کرو ان کا جواب، یہ بہت بڑا فقیر بن سی کپڑے ٹکا رہتا۔ جملہ کے ضروری اجزاء دو کلمے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو مسند اور دوسرے کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ مسند کا کیا معنی ہے امان صاحب؟ مسند کس کو کہتے ہیں؟ مکانی کاشف دسیں دے نہیں ذہن پہ جی، اگر آپ سے کوئی بات پوچھی جائے اور آپ کو نہ پتا ہو تو یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ ذہن اتنی یہ روپ پانا آنا وہ ہے ہی صحیح ہون فی الحال نہیں سدھا کو نہیں آنا، ہاں سدھا نا فقیرہ۔ بتاؤ جی کاشف صاحب، معین الحق، ہاں مضاف کو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کی تعریف بتانی، مضاف کی بھی تقریباً ملتی جلتی تعریف ہے چونکہ اس لیے میں نے عام کر دیا، ادروائز نام جو الگ ہے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ مسند کہتے ہیں، ہاں پتہ ہی بتاؤ نا، جس کی نسبت کی جائے، اور مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، یعنی اس نے کلمے کے دو جز بنا دیے، جملے کے دو جز بنا دیے، ایک ہوگا جس کی نسبت کی جا رہی ہوگی اور ایک ہوگا جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوگی، یہ ایک بات پوری ہو جائے گی، اسے مرکب تام کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ جن میں سے ایک کو مسند اور دوسرے کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق کا نام اسناد ہے۔ ہاں، ان دونوں کے درمیان جو تعلق پیدا ہو رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسناد ہوتا ہے۔ ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف نسبت، ایسی نسبت کرنا جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اسے اسناد کہتے ہیں۔ جس کلمہ کی نسبت کی جائے اسے مسند، اس یہ کو کاٹ دو، اور جس کلمہ کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی۔ اب یہ کس اسم کی بات ہو رہی ہے؟ جو لفظ اسم ہوگا، جو ہاں لفظ اگر اسم ہے، فعل نہیں ہے یعنی، تو وہ مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی نسبت بھی ہو سکتی ہے اور اس کی طرف نسبت بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا تھوڑا تھوڑا؟ اچھا جی، فعل صرف مسند ہو سکتا ہے، فعل یعنی اس کی نسبت تو ہو سکتی ہے، اس کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ۔ لہذا جملہ یا تو دو اسموں کے ملنے سے بن سکتا ہے، اب نتیجہ نکلنے لگا، یا تو دو اسم ملیں گے تو ایک جملہ بنے گا۔ دریا ایک اسم اور ایک فعل سے، اب بتاؤ اس نے کون سی غلطی کی ہے جو جس سے یہ دریا بن گیا؟ یہ دریا اس نے بنا دیا ہے، اور اس کے پہلے آپ الف لگاؤ، دال کو واو بناؤ تو یہ بن جائے گا اور، بن گیا اور، پڑھاؤ نا بعد میں کہ میں نے دریا پڑھ سو۔ یا تو دو اسموں کے ملنے سے بن سکتا ہے، اور یا ایک اسم اور ایک فعل سے، جیسے قرآن نور است، قرآن بولو نا، نور است، آئیو فارسی لگنا ہوا ہے بالکل ایرانی۔ قرآن نور است، قرآن روشنی ہے، قرآن ایک جملہ ہے کیونکہ اس سے ایک خبر معلوم ہوئی، اس میں قرآن مسند الیہ ہے اور نور مسند ہے، اور یہ دونوں اسم ہیں، اور
آپ بدے کی کرنا آپ بدے پانی دے ہوئے جا فارسی میں کیا کہتے ہیں آپ بدے ہوئے بیٹھ جاؤ فارسی پہ پڑھنا ہے سیکھو پانی ہے دس پہ آپ کی کتاب پہ آپ بدے نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کی بتا رہا ہوں بیٹا اٹ از الرجی ہاں یہ جب آ جاتی ہے نا اپنے جوش پہ تو کسی چیز سے نہیں رکتی ایسی چیز ہے ڈسٹ الرجی بھی ہوتی ہے اور کیڑی کیڑی الرجی ہونی ہے نا ماں کیڑی کولر کیڑی ہونی ہے کولر اچھا نہیں پولر نام ہے اس کا پولن یہ سپیلنگ بولو ذرا اس کا POLL یہ ہے اچھا پولن ہے خطرناک کون سی ہوتی ہے نو آئیڈیا انگلش میں بات کرو میرے ساتھ چلا اچھا انگلش نہیں آتی انگلش ہے تو بول کے تھے نہیں بولنا تو انجو مداسی اس کی ماں بہن ہے کل انگلش نہیں پانی دے یہ بھی ایک جملہ ہے کیونکہ اس سے ایک طلب معلوم ہوئی ہے اس میں آب ایک اسم ہے جو مسند الیہ واقع ہوا ہے اور بدے فعل ہے جو مسند ہے فعل کون سا ہے فعل امر پانی دے ٹھیک ہے اب کہتا ہے جی جملہ کی دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس سے کوئی خبر معلوم اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس سے کوئی طلب وغیرہ معلوم دونوں کی مثالیں اوپر گزر چکی کیڑی کیڑیاں جملہ خبریہ کون سا ہے قرآن نور است جس میں خبر ملی ہے اور آب دے اس میں طلب ہے پانی آڑوئے آگے کہتا ہے جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں جملہ اسمیہ اور خبریہ نہیں جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں مسند اسم ہو اس جملے میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو آخر میں رابطہ یعنی ست ند چھوٹی یا ہو گئی ید آگے میم یا میم میں سے کوئی ایک ضمیر بطور رابطہ آتی ہے یہ رابطہ دو کلموں کے درمیان اسناد کے موجود ہونے کی علامت ہوتا ہے مبتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے ٹھیک ہے ابتدا کی جگہ نیز مبتدا اور خبر کے درمیان ربط تعلق کا ذریعہ بھی ہوتا ہے یعنی ربط یعنی تعلق کا ذریعہ بھی ہوتا ہے رابطہ واحد یا جمع اور غائب حاضر یا متکلم کا صیغہ ہونے میں اپنے مبتدا کے موافق ہوتا ہے جیسے قرآن نور است جملہ اسمیہ خبریہ ہے کیونکہ اس میں مسند اسم یعنی لفظ نور ہے اس جملے میں قرآن مبتدا ہے اور نور خبر ٹھیک ہے جی اور است جو ہے یہ ست بھی لکھا ہو نا تو اسے پڑھتے است ہی ہیں اچھا یہ یاد رکھیے گا است کلمہ ربط یا رابطہ ہے
قرآن نور است، یہ دونوں کے درمیان کیا کرا رہا ہے؟ رابطہ۔ قرآن نور اگر یہ ہوتا تو کوئی نہیں نا معنی نکل رہا تھا، سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہ است کلمہ ربط یا رابطہ ہے۔ خیال رہے کہ رابطہ کے ما قبل اگر ہائے مختفی آ جائے تو رابطہ کے شروع میں الف بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ استاد شفیق کو چاہیے کہ مختلف رابطوں پر مشتمل جملے طلبہ کے سامنے پیش کر کے ان میں ترکیب نحوی کی خوب مشق کرائے۔ یہ استاد شفیق کریسی آگے والی، ہاں جی کریسی کی جملہ فعلیہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں مسند فعل ہو۔ جب جملہ فعلیہ خبریہ میں مسند کو فعل اور مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دوسری بک میں کہ اگر جملے کا پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ، جملے کا پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے جناب؟ یہ بھی یہی بتا رہا ہے، فعل کے بعد ہمیشہ فاعل آتا ہے، مبتدا کے بعد ہمیشہ خبر آتی ہے۔ جب اسمیہ ہوگا تو ترکیب کیا ہوگی؟ پہلے مبتدا پھر بولو نا خبر، کیا؟ اور اگر فعل ہوگا پہلا جز تو دوسرا کیا ہوگا؟ فاعل، کیا؟ اور اگر ضرورت ہوئی تو پھر آگے مفعول بھی ساتھ مل جائے گا۔ فاعل کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں کسی فعل کے شروع میں کون یا کس نے، کون یا کس نے، فارسی میں یہ لکھا ہوا ہے جی، یہ لکھا ہوا قدام یا پتہ نہیں یا کے لگا کر، چلو یا کے مثال آئے گی تو اس سے دیکھ لیں۔ گدام یا کے لگا کر اسے سوال بنا دو، تو جو اسم جواب میں بولا جائے گا، اب سوال کو اس نے کیا لکھا ہے دیکھا آپ نے، الف ڈالو اس میں، وہی اس فعل کا فاعل ہو۔ جیسے کہ زید آمد، زید آیا، زید آمد، زید آیا، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اس جملے میں زید مسند الیہ اور فاعل ہے اور آمد مسند ہے جو کہ فعل ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ میں سب سے پہلے فاعل آتا ہے پھر فعل، جیسا کہ گزشتہ مثال سے ظاہر ہے۔ اگر فعل متعدی ہو، فعل متعدی ہو تو فاعل کے ساتھ مفعول بھی لایا جائے گا۔ فعل متعدی کون سا ہوتا ہے؟ فعل متعدی کے مقابلے میں کون سا ہوتا ہے؟ فعل لازم، بولو ذرا۔ اور فعل لازم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی۔ تو اس کی تعریف یہ ہے، توجہ سے سن لو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ فعل کے بعد فاعل آئے اور آپ کو معنی حاصل ہو جائے تو یہ فعل لازم ہوتا ہے۔ فعل اور فاعل ملیں، آپ کو معنی حاصل ہو جائے تو یہ کیا ہوگا؟ فعل، بولو، لازم۔ فعل اور فعل کے ساتھ فاعل ملے، آپ کو معنی حاصل نہ ہو، کسی مفعول کی بھی ضرورت پڑے تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل، بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، فاعل آتا ہے پھر فعل، جیسا کہ گزشتہ مثال سے ظاہر ہے، اگر فعل متعدی ہو تو فاعل کے ساتھ مفعول بھی لایا جاتا ہے۔ جیسے زید زید خالد رازد، فارسی ہے نا یہ، زید نے خالد کو مارا، ہاں صرف ہو نا زید نے مارا،
مفعول کی ضرورت نہیں تھی۔ اب کسی نے پوچھا کہ کس نے کس کو مارا، اب متعدی کی ضرورت ہے۔ زید نے خالد کو مارا، اب یہ بن گیا متعدی۔ زید نے خالد کو مارا، اس جملے میں زید فاعل، خالد مفعول اور زد فعل متعدی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جملہ فعلیہ ناقصہ، اوپر جملہ فعلیہ خبریہ تھا، ابھی جملہ فعلیہ ناقصہ۔ جملہ فعلیہ کی ایک قسم جملہ فعلیہ ناقصہ بھی ہے، اس جملے میں عام فعل کے بجائے فعل ناقص لایا جاتا ہے۔ فعل ناقص وہ فعل لازم ہے جو باوجود لازم ہونے کے تنہا فاعل کے ساتھ پورا نہ ہو، بلکہ اپنے فاعل کے لیے ایک خبر کو بھی چاہتا ہو۔ اس کے فاعل کو فعل ناقص کا اسم اور خبر کو خبر کہتے ہیں، جیسے زید جوان شد، بولو نا، زید جوان شد، زید جوان ہوا۔ اس جملے میں شد فعل ناقص ہے اور زید اس کا اسم اور جوان خبر ہے۔ جملہ فعلیہ ناقصہ ہے، افعال ناقصہ یہ ہے۔ اب افعال ناقصہ یہ آپ نے یاد کرنے، ٹھیک ہے؟ افعال ناقصہ عربی میں تو اور ہے نا، ادھر اور ہے فارسی میں، ٹھیک ہے؟ است، استن، استی، استید، استم، یہ سارے۔ اگلا کیا ہے جی؟ اس، تیم، یہ 6 صیغے، اور نیست سے نیستم تک 6 صیغے، اور بودن بمانا ہونا اور شدن بمانا ہونا سے نکلنے والے تمام فعل افعال ناقصہ ہیں۔ نیز، گزدیدن اور گشتن اور کیا لکھا؟ ماندن، ماند پڑھنا نہیں ہوتا جو وہ ہے، ماندن وغیرہ جب ہونا یا ہو جانا کے معنی رکھتے ہوں تو ان سے نکلنے والے تمام فعل بھی افعال ناقصہ ہوتے ہیں، وگرنہ نہیں، اور ان کے علاوہ باقی تمام فعل تام ہوتے ہیں۔ یہ جو ادھر لکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے یاد کر لینے، باقی آگے تفصیل میں لکھی ہوئی ہیں، ادھر سے یاد کر لینے افعال ناقصہ۔ انشاءاللہ حروف معانی جو ہے وہ اگلے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ ان جملوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ان کی تعریفوں کو دیکھ لینا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ شعر پڑھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں شعر۔ جہاں کی پناہ تو مدینے میں ہے، بھائی پورے جہان میں اگر کوئی پناہ گاہ ہے نا تو مدینے سے جتھے اساں پناہ مل جائے۔ جہاں کی پناہ تو مدینے میں ہے، میرا